اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ البقرہ کی اگلی آیات کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں، عربی زبان کے قواعد میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس ترکیب نحوی اور صرفی میں بہت مدد دیتی ہیں، اور ان میں سے بعض قواعد کا ذکر تو میں کر چکا ہوں اور بڑے آسان انداز میں آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اس کی جو زیادہ ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر ہم نہیں گئے، تو وہ انشاءاللہ جب ہم علیحدہ سے جب ہم عربی زبان کے قواعد پر بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جتنے بھی سیشنز گزرے ہیں تو اس میں اکثر میں نے ذکر کیا ہے ابواب کا، تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے۔ یہ بات تو آپ سیکھ چکے ہیں کہ جو ثلاثی مجرد ہے اس سے مراد ماضی کا وہ صیغہ ہے کہ جس کے اندر صرف 3 حرف استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے کتابہ، تو آپ دیکھیں کاف تا اور با ہے، 3 حروف ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد، اس کے اندر صرف 3 حروف کا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح قتل کہ اس نے قتل کیا، اس میں بھی دیکھیں 3 حروف ہیں۔ وضع یعنی اس نے رکھا، یعنی کسی چیز کو رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وضع، تو شروع میں آپ کو واو نظر آ رہی ہے، یہ حرف علت، تو یہ حرف علت کبھی آپ کو شروع میں نظر آئے گا، کبھی آپ کو بیچ میں نظر آئے گا، اور کبھی جو ہے یہ آخر میں نظر آئے گا، یعنی تینوں جو حروف علت ہیں الف واو یا۔ تو اب دیکھیں کہ جیسے کلمہ فعل ہے قال، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بیچ میں الف آیا، اور پہلے میں اوزان جب ہم کچھ پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ثلاثی مجرد ہے تو اس کا ہم ایک وزن رکھ لیتے ہیں۔ جیسے مثلا میں کہوں کتب ہے تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ فعل، تو جو پہلا حرف ہے اس کو فا کلمہ بولتے ہیں، جیسے یہاں پہ کاف ہے، اور جو بیچ والا کلمہ ہے تا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، اس کو ہم عین کلمہ بولتے ہیں کیونکہ وہ عین کے مد مقابل ہے۔ اسی طرح با کا کلمہ اس کو ہم لام کلمہ بولتے ہیں، فعل لام کے مد مقابل ہے۔ کوئی بھی آپ عربی زبان میں ثلاثی مجرد کا فعل لے لیں، جیسے میں کہوں جلسہ، وہ بیٹھا، اس کا مطلب ہے نا، تو آپ سے پوچھا جائے کہ جیم کون سا کلمہ ہے تو آپ کہیں گے یہ فا کلمہ ہے کیونکہ فا کے مقابلے میں آیا ہے۔ لام کون سا؟ یہ عین کلمہ ہے۔ سین کیا ہے؟ یہ لام کلمہ ہے۔ دیکھیں جلسہ وزن کیا بنا؟ فعل، اس لیے ہم نے ان کو ایک نام دے دیا، اس سے جو ہے وہ اس کی پہچان کرنے میں آسانی ہوتی ہے، گردانوں میں آسانی ہوتی ہے، اور پھر آگے جو اس کے جو مختلف طرح کے مشتقات بنتے ہیں، جیسے اسم الفاعل ہے، اسم مفعول ہے، مصدر ہے، تو وزن کا اگر پتہ ہو تو وہ تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہم ثلاثی مزید فی کے ابواب میں جائیں گے تو وہاں پر بھی یعنی فا عین اور لام ان 3 حرفوں کو لے کر ہی ہم مختلف طرح کے اوزان بنائیں گے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی کہ 3 حروف پہ مشتمل ہوتا ہے ثلاثی مجرد، اور ان 3 حروف میں کسی بھی جگہ پہ حرف علت آ سکتا ہے، اور پھر وہ اپنی جگہ جس طرح بناتا ہے، شروع میں، درمیان میں، آخر میں، تو پھر ان کو بھی مختلف طرح کے نام دیے جاتے ہیں۔ اب ہم اس گہرائی میں نہیں جاتے کیونکہ اس سے کنفیوژن پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ تو تھا ثلاثی مجرد، یعنی 3 حروف سے بنا ہوا فعل۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں بعض اوقات ہم ایک حرف کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ 4 حرف بن جاتے ہیں، کبھی 2 حروف کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ 5 بن جاتے ہیں، تو ان کے نام پھر ہم اسی طرح دیتے ہیں رباعی، خماسی۔ لیکن یہ جو حروف یہ ہم زیادتی کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، تو اس سے پھر ان کا نام بھی چینج ہو جاتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے ثلاثی مزید فیہ، یعنی ثلاثی تو ہے لیکن اس میں مزید اضافہ کیا گیا حروف کا، معنی بھی چینج ہو جائیں گے۔ ابھی اس کی چند ایک مثالیں لیتے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے
رباعی. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ ان 3 حروف میں ہم صرف ایک حرف کا اضافہ کریں گے. تو جب ہم ایک حرف کا اضافہ کرتے ہیں تو پھر 3 طرح کے ابواب بنتے ہیں. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ باب جو ہے وہ اپنے مصدر کے نام پر ہوتا ہے. وہ 3 ابواب کون سے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں ہم باب تفعیل، دوسرے کو کہتے ہیں باب افعال، اور تیسرے کو کہتے ہیں باب مفاعلہ. یہ اس کے مصادر ہیں، مصدر کے نام پہ باب کا نام ہے. ابھی چلیں آپ پہلے اس کو دیکھیں باب کو. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو عین کلمہ ہے نا، فا عین لام، تو عین کلمے کو ہم ڈبل کر دیتے ہیں، یعنی وہ مشدد ہو جاتا ہے. پھر معنوں میں بھی تبدیلی آتی ہے. ایک معنی تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو تعدیہ بنا دیتا ہے، یعنی اس کو ورب اگر انٹرانزٹیو ہو تو اس کو ورب ٹرانزٹیو بنا دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، پہلے میں ثلاثی مجرد لیتا ہوں، کروما. کروما کا مطلب وہ عزت دار ہوا، ٹھیک ہے، وہ بزرگ ہوا، یہ مطلب ہے کروما کا. اب میں کہتا ہوں کہ عزت دینا، بزرگی عطا کرنا، تو اس کے لیے کیا کروں گا میں کہ اس کی جو راہ ہے اس کو ڈبل کر دوں گا. یہ ہو جائے گا کرما. کرما، اور پھر اس کا فعل مضارع ہوگا یکرم. اور کرما جب میں کہتا ہوں تو آپ کو بتائیے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کی گردان تو ویسے ہی ہوگی نا جیسے ثلاثی کی گردان ہوتی ہے، ثلاثی مجرد کی. کرما کرما کرمو، کرمت کرمتھا کرمنا، کرمتا کرمتما کرمتم، کرمتی کرمتما کرمتن، کرمتو کرمنا. بس فرق یہ ہے کہ چونکہ اس کا عین کلمہ مشدد ہے، ڈبل ہے، اس کے اوپر آپ زور دیتے رہیں گے. تو اب کرما کا کیا مطلب ہوگا؟ کرما پھر اس کی فعل مضارع ہوگا یکرم. یکرم کی گردان بھی ایسے ہی کریں گے، یکرم یکرمان یکرمون، تکرم تکرمان یکرمنا، تکرم تکرمان تکرمون، تکرمین تکرمان تکرمنا، اکرم نکرم. تو بالکل اسی طرح جو ہے یہ گردان ہوگی، لیکن راہ کے اوپر جو تشدید ہے اس کو آپ یاد رکھیں گے. اس کا جو مصدر ہے وہ کیا ہوگا؟ تکریم. اب یہ کوئی بھی یہاں پہ آپ لے آئیں فعل باب تفعیل میں تو وہ بنے گا اسی طرح، تفعیل کے وزن پہ اس کا مصدر ہوگا. تو کرما کا مطلب کیا ہے؟ عزت دینا. جیسے قرآن مجید میں نہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، عزت دی. جیسے میں کہوں کہ آپ نے مہمان کو عزت دی، تو عربی میں کیا کہیں گے؟ کرمتا الضیف، کہ آپ تم نے مہمان کو عزت دی. یہ باب تفعیل ہے. اسی طرح آپ مثلا ایک اور اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ تو تھا ورب انٹرانزٹیو کو ٹرانزٹیو بنانا، فعل لازم کو فعل متعدی بنانا. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے فعل میں. مثلا ایک ثلاثی مجرد کا فعل ہے قطع، اس کا مطلب ہے اس نے کاٹا، نارمل ہے نا، ہی کٹ. اب اس کو آپ باب تفعیل میں لے جائیں تو کیا بنے گا؟ قطع، تو ایک کے اوپر تشدید ہے کہ نہیں. یہاں پہ ہم ان ٹرانزٹیو سے ٹرانزٹیو نہیں بنا رہے، کیونکہ قطع آلریڈی ٹرانزٹیو ہے، فعل متعدی ہے، وہ اس کے لیے مفعول چاہیے. جب کہتے ہیں قطع اس نے کاٹا تو سوال ہوتا ہے کیا کاٹا؟ مثلا اس نے رسی کاٹی، کیا کہیں گے؟ قطع الحبل، میں نے رسی کاٹی، قطعت الحبل. مطلب یہ ہے کہ وہ تو پہلے سے ٹرانزٹیو ہے، لیکن اب اس کو جب ہم نے قطع کہا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. اب جب میں کہتا ہوں قطع الحبل، قطع الحبل، تو اس کا مطلب اس نے صرف رسی کاٹی نہیں بلکہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی اس کے اندر شدت پائی. ٹھیک ہے، یہ معنی. تو اس وزن کے اوپر آپ کوئی سا بھی فعل جو ہے وہ لا سکتے ہیں. تو یہ آپ کو باب تفعیل کا
انشاءاللہ اندازہ ہو گیا ہوگا، اس کے اوپر بہت ساری مثالیں ہیں. ابھی چلتے ہیں اگلے باب کی طرف. اب ہم کیا کریں گے کہ ایک حمزہ جو ہے وہ شروع میں زائد کر دیں گے. 3 حرف کیسے ہیں؟ فعلا. تو اب میں شروع میں ایک حمزہ زیادہ کر دیتا ہوں اور فا کو ساکن کر دیتا ہوں. کیا بن جائے گا؟ افعلا. یہ ایک وزن بن گیا. افعلا یفعل. افعال. افعال کیا ہے؟ یہ اس کا مصدر ہے. اور جیسے وہی لیں کاروما، آپ اس کو اس باب میں لے آئیں تو شروع میں حمزہ لگائیں گے نا، تو اس کے وزن کے مطابق کیا کہیں گے؟ اکرما یکرمو. اکرام. اکرام اس کا مصدر ہے. تو جب آپ کہیں اکرم اکرما اکرمو، اکرمت اکرمتا اکرمنا، اکرمتا اکرمتما اکرمتم، اکرمتی اکرمتما اکرمتنا، اکرمتو اکرمنا. یہ اس کی گردان ہے. اور پھر مضارع میں جب آپ اس کو لے کے جائیں گے آپ کہیں گے یکرمو یکرمان یکرمونا، تکرمو تکرمان یکرمنا، تکرمو تکرمان تکرمونا، تکرمینا تکرمان تکرمنا، اکرمو نکرمو. یہ بڑا آسان ہے. یعنی آپ اس کے اوپر جب کہیں گے ایک دفعہ وزن آپ کو یاد ہوگا تو کوئی مشکل سیغوں کو سمجھنے میں نہیں ہوگی. اور اس میں ایک اور چیز یاد رکھیں کہ فعل امر بھی اس سے آپ بنا سکتے ہیں. جیسے وہ باب تفعیل میں تھا، وہ میں نے کہا تھا نا کرم یکرمو، تو اس کا جو فعل امر ہوگا وہ ہوگا کرم. یہ فعل امر کرم. قطع. قطع یقطع قطع. اور اس کا جو اسم الفاعل ہے وہ یعنی مفاعل کے وزن پہ ہوتا ہے. مقطع مکرم. اور جو اس میں مفعول ہوتا ہے بس وہ عین کلمے کے اوپر زبر لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں مکرم مقطع. تو یہاں پہ جو باب فعال ہے اس کے اندر کیا ہوگا؟ اکرم یکرم اکرم. اس کا فعل امر ہوگا. اور اگر آپ اس کو فعل نہیں بھی کرنا لا تکرم، اور اس کا جو اس میں فاعل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مکرم مکرمن. را کے نیچے زیر ہے. اور اس میں مفعول کیا ہوگا؟ مکرمن. را کے اوپر زبر. اور مصدر اس کا کیا ہوگا؟ اکرام. تو اس کے اوپر آپ اور بہت سے لا سکتے ہیں. جیسے مثلا ایک لفظ ہے جلسہ، تو یہ ثلاثی مجرد ہے نا، کیونکہ 3 حروف ہیں. اس کا مطلب بیٹھنا. اب آپ کہنا چاہیے بٹھانا، یعنی اس کو مبتدی بنانا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں اجلسہ. یعنی اس باب میں آپ لائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اجلسہ یجلسو. مجلس مجلس اس میں مفعول. اجلاس اس کا مصدر ہوگا. اور اجلس اس کا امر ہوگا. لا تجلس فعل نہیں ہوگا. بالکل اس کے اوپر آپ مزید اور لا سکتے ہیں. مثلا خرجہ کا مطلب نکلنا. آپ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے اس کا بنانا نکالنا، تو پھر پیچھے حمزہ لگا دیں اخرجہ، مطلب اس نے نکالا. یخرجو وہ نکالتا ہے یا نکالے گا. مخرج نکالنے والا، اس میں اسم الفاعل. مخرج اس میں مفعول جس کو نکالا گیا. اور اخراج اس کا ہوگا مصدر. اسی طرح مثلا انعم یعنی اس نے انعام دیا. کہتے ہیں نا انعمت علیہم. انعم باب فعل میں سے ہے. انعم ینعم. انعم یہ فعل امر ہے. لا تنعم یہ نہیں ہے. اور جب میں کہوں گا انعام دینے والا منعم، اور جس کو انعام دیا گیا منعم، یعنی وہ اس میں مفعول ہو جائے گا. اور اس کا مصدر ہوگا انعام. مثلا ضحک مطلب وہ ہنسا. ابھی آپ یہ کہیں اس نے ہنسایا، کیا کہیں گے؟ اضحک یضحک. اضحک یہ امر ہے. لا تضحک یہ نہیں ہے، منع کر رہے ہیں. مضحک ہنسانے والا، یعنی اسم فاعل ہے. مضحک جس کو ہنسایا گیا. تو یہ جو ہے اس طرح سے آپ مختلف ابواب میں جاتے ہیں. اب اس کا تیسرا اور آخری سے مراد کیا ہے کہ 4 حرفوں والا. یعنی 3 تو پہلے تھے، تو 1 ہم نے اس میں زیادتی کی ہے. باب تفعیل میں بھی 1 ہم نے زیادہ کیا، عین کلمہ مشدد کیا، اس کو ڈبل کیا. باب فعال میں شروع میں ہم نے حمزہ لگائی. اب ہے تیسرا، اس کو مفاعلہ بولتے ہیں. باب کا نام ہے مفاعلہ. اس کا جو مصدر ہے وہ 2 طریقوں سے آتا ہے. مفاعلہ کے وزن پہ بھی آتا ہے، فعال کے وزن پہ بھی آتا ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ فا کلمے کے بعد ہم الف ایک زیادہ کر دیتے ہیں. وہ کیا بن جاتا ہے؟ فاعل.
یفاعل، دیکھیے وزن کیسے بن رہا ہے، فاعل یہ اس کا امر ہے، لا تفاعل یہ اس کی نہیں ہے، مفاعل یہ اس کا اس میں اسم الفاعل ہے، مفاعل عین کے اوپر زبر ہے، یہ اس کا اسم مفعول ہے، اور اس کے وزن ہوتے ہیں مفاعلہ اور فعال. مثلا ایک لفظ ہے نا قتل، اور اس کے اندر جو ہے نا یعنی فعل میں شرکت ہوتی ہے دونوں سائڈوں سے، ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور ایک اس فعل کی جو اصل ہے اس کے اندر شرکت کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ابھی دیکھیں ایک ثلاثی مجرد ہے قتل، اس کا مطلب کیا ہے، ہی کلڈ، اس نے مارا. ابھی اگر دو گروپ یا دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوں، ایک دوسرے کو مار رہے ہوں، تو پھر ہم کہیں گے قاتل، ایک الف زیادہ ہم کر دیں گے. قاتل وہ آپس میں لڑے، انہوں نے لڑائی کی، جنگ کی. یقاتل وہ جنگ کرتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں. قاتل یہ امر ہے، قاتل امر ہے. لا تقاتل یہ نہیں ہے. مقاتل اس کا کیا مطلب ہے، قتال کرنے والا، لڑائی لڑنے والا. جس سے علاج ہے مقاتل، زبر آئے گی. اور اس کا جو مصدر بنے گا مقاتلہ، مفاعلہ کے وزن پہ یا فعال کے وزن پہ، قتال فعال یہ اس کا وزن بن جائے. ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، سبق دوڑاتے ہیں یا کوئی اور باتیں کرتے ہیں. تو بیٹھنے کا کیا تھا، جلسہ. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، جیم کے آگے ایک الف زائد کرنا، جالسہ، یجالس، جالس لا تجالس، مجالس مجالس، اور مجالسہ مفاعلہ اس کا مصدر ہے، یہ آپس میں بیٹھنا کر سکتے ہیں. تو یہ آج ہم نے پڑھے ہیں ثلاثی مزید فی لیکن رباعی، یعنی مطلب کیا ہے کہ ہم نے ایک حرف کو ان تینوں کے اندر ایڈ کیا ہے اور اس کی تین ابواب بنے. ایک تھا باب تفعیل، دوسرا تھا باب افعال، اور تیسرا تھا باب مفاعلہ. تو یہ تین آج ہم نے پڑھے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے، تو جو چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں کتابوں میں، قرآن میں، تو اس کو ہم پڑھیں گے، اور جو نہیں ہوتی اس کو ہم وقتی طور پر چھوڑ دیں گے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. اب ہم چلتے ہیں آگے اپنی آیہ مبارکہ کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ آیہ مبارکہ ہے چھوٹی سی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 53 نمبر آیا. ابھی دیکھیں کہ واو یہاں پہ حرف عطف ہے، اور اذ کے بارے میں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حرف ہے لیکن ظرف زمان ہے، مبنی ہے علی السکون، اور محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مفعول واقع ہو رہا ہے ایک فعل مقدر کا، اور وہ ہے اذکروا. یہ پہلے بھی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. آتینا، آج ہم باب پڑھ رہے تھے نا، تو اس میں ایک ہم نے باب پڑھا تھا باب افعال. اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے اتا. اتا یاتی مطلب ہوتا ہے آنا، اتا. اس کو جب آپ باب افعال میں لے کے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک حمزہ آپ زیادہ کرتے ہیں نا، جیسے جلسہ تھا تو آپ نے اجلسہ کیا. تو یہ جو اتا ہے اس کو آپ کیا کریں گے، اتا بن جائے گا نا، اتا. ایک حمزہ اس کی اپنی ہے فعل کی، اور ایک جو ہے وہ باب کی اپنی حمزہ ہے. چونکہ دو حمزے جب اکٹھے ہوں گے تو اس کے اوپر مد آئے گی، یہ ہو جائے گا آتا. اور پھر مضارع اس کا کیا ہوگا، یؤتی. آتا یؤتی اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، اور اس کا جو مصدر کیا ہوگا، ایتا، افعال، ایتا. تو آتینا اس کا مطلب کہ ہم نے دیا. تو آتینا کا اعراب ہم کیسے کریں گے، فعل ماض مبنی علی السکون، ونا ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل، یعنی ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا. موسیٰ، اب اس کا جو ڈائریکٹ فعل کا اثر ہے وہ اس لفظ کے اوپر ہو رہا ہے موسیٰ.
یہ مفعول بھی ہوگا. مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. نصب کی جو مفرد میں علامت ہے وہ زبر ہوتی ہے، یہاں پہ تو نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، اور الف مقصورہ کے اوپر زبر ہم نہیں لا سکتے، یہ عذر ہے. اس لیے ہم کہیں گے مفعول بھی منصوب بالفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر. یہ اس کے اعراب ہوں گے. یہ ہو گیا مفعول بھی. الکتابہ یہ مفعول بھی ثانی ہے، یہ دوسرا مفعول بھی ہے، اور جو کہ یہ تو مفرد ہے اور اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، ہم کہیں گے مفعول بھی ثان منصوب بالفتح الظاہرہ علی آخر. اس کے آخر میں فتح ہے، واو عطف کی ہے. الفرقانہ یہ مفعول بھی ثالث ہے، تیسرا مفعول، اور منصوب ہے بالفتح الظاہرہ علی آخر. اس کے آخر میں بھی زبر ہے. مطلب کیا ہوا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا. مطلب یہ ہے کہ فرقان کتاب تو تورات ہے، اور فرقان پھر اس کی صفات میں ہوگا کہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب، وہ فرقان ہے. بہرحال اس کے اوپر مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں. کسی نے کہا کہ وہ جو 10 کمانڈمنٹ حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی، جن کا ذکر سورہ الانعام میں بھی ہے، غالباً 151 سے 154 تک کی آیات جو ہیں اس کے اندر ان کا ذکر ہے. یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، جو احکام تھے اللہ کے 10 کمانڈمنٹس تھے. تو اس سے جو ہے حق اور باطل کی پہچان ہوتی، پتہ چلتا ہے کہ کون حق پہ اور کون باطل کے رستے پہ. تو وہاں پر بھی وہ الفاظ ہیں کہ پھر ہم نے حضرت ہارون کو اور موسیٰ کو کتاب دی، یعنی شریعت. الکتاب والفرقان لعلکم، یہ وہی حرف ناسخ ہے. ان واخواتھا آپ نے پڑھا تھا. حرف مشبہ بالفعل آپ نے پڑھا تھا. یہ اسم پر داخل ہوتا ہے مبتدا پر، اس کو نصب دیتا ہے، اس کی خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے. تو ہم کہیں گے لعل حرف ناسخ. مبنی اس پہ ہے فتح کے اوپر، لام کے اوپر زبر ہے. ضمیر متصل مبنی اور محلن کیا ہے؟ منصوب ہے، چونکہ یہ اسم واقع ہو رہا ہے لعل کا، اور لعل کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تہتدون یہ ایک نیا باب ہے، یہ آج ہم نے نہیں پڑھا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں پڑھیں گے. کیونکہ آج ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک حرف کا جب ہم اضافہ کرتے ہیں ثلاثی مجرد پر 3 حروف پر، تو اس کے 3 ہی ابواب ہیں. پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ 2 حروف کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے. تو ان 2 حروف میں جو ایک باب بنتا ہے اس کو باب افتعال بولتے ہیں. تو افتعال سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ فا سے پہلے ہم نے ایک حمزہ زیادہ لگائی ہے، اور پھر فا اور عین کے بیچ میں ایک تا زیادہ لگائی ہے. تو اس کا جو ثلاثی مجرد تھا وہ ہدا یہدی ہے. آپ دیکھیں ہا، دال اور یا 3 حروف ہے نا. تو اب ہم شروع میں ایک حمزہ زیادہ کریں گے اور پھر بیچ میں ایک تا زیادہ کریں گے، تو کیا بن جائے گا؟ اہتدا. اہتدا کا مطلب ہدایت پانا، ہدایت کے راستے پہ چلنا. اہتدا یہتدی. تو تہتدون یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. تہتدون جیسے کہتے ہیں تکتبون، یہ تہتدون. تو تہتدون پھر کیا کہیں گے؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، نون کے ساتھ یہ مرفوع ہے. یہ جو بیچ میں واو ہے یہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے اور محلن مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل واقع ہوئی ہے. تو تہتدون پورا ایک جملہ ہے، یعنی اس کے اندر فاعل ہے، اس کے اندر فعل ہے، یہ پورا جملہ ہے. اور جملہ کون سا ہوگا؟ فعلیہ، چونکہ فعل ہے. تو یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ محلن کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، چونکہ یہ لعل کی خبر ہے، اور جو اس میں ناسب کی خبر ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے. تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی یہ خطاب بنی اسرائیل کی طرف ہے نا. ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فرقان دیا، تو اس کی غایت کیا تھی؟ تورات کیوں دی گئی؟ تو وہ تمہاری ہدایت کے لیے دی گئی، تاکہ تم اس کو پڑھو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو اور پھر ہدایت پا جاؤ. اس سے ہمیں ایک سبق یہاں پہ مل رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی رسول زمین پہ اترتا ہے اور وہ اللہ کی تعلیمات کتاب کی شکل میں لے کر آتا ہے، تو اس کی ایک غایت ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسانیت کو جن کی طرف اس نبی کو مبعوث کیا گیا ان کو
سیدھا رستہ دکھایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور اللہ کی اس وحی میں، اللہ کی اس کتاب میں وہ تمام باتیں موجود ہوتی ہیں کہ اگر ان کو غور سے پڑھا جائے، ان پہ تدبر کیا جائے، تو انسان کو حق اور باطل کی تمیز ہو جاتی ہے. تو سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی وحی جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں، وہ کتاب ہدایت، اس کو ہم اگر پڑھتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اس روشنی میں اس پہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں کہ جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور جن کو چھوڑنے کا اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے منع ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم مطلب یہ ہوا کہ ہم سیدھے راستے پہ. ہدایت پانے کے لیے اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کرنی پڑتی ہے اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا پڑتا ہے، تو پھر ہی انسان کو ہدایت ملتی ہے. یہ وہ درس تھا جو اس آیت مبارکہ سے ہمیں ملا. ابھی اگلی آیت ہے 54، 54 نمبر. تو اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب اس پہ غور کیجئے، واو عطف کی ہے، اذ بالکل ویسے ہی ہے، اس کا اعراب ہم کر چکے ہیں. ظرف زمان ہے، مبنی علی السکون ہے، محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مفعول واقع ہو رہا ہے، مفعول بہی لفعل مقدر، ایک فعل مقدر کا تقدیر ہو اذکروا قال. یہ آپ دیکھیں 3 حروف کے اوپر ہے نا، اور اس کے بیچ میں الف ہے، اور الف آپ کو پتا ہے کہ حرف علت. قال یقول، کہا، اس نے کہا. کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ نے کہا. تو موسیٰ یہاں پہ کیا ہوا؟ فاعل مرفوع بالضمہ المقدرہ علی الالف للتعذر، اس کے اوپر ضمہ ہے لیکن چونکہ الف مکسورہ ہے اس لیے عذر ہے، یہ فاعل واقع ہوا ہے اس لیے مرفوع ہے. لے قومی ہی، لے حرف جر، قوم اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر، کسرہ ہے نا، اور یہ مضاف بھی ہے. ہو ضمیر متصل مبنی ہے، محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. اپنی قوم سے کہا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. یا قومی، اب اس میں دیکھیں یا تو حرف ندا ہے اور یہ قوم میم کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، تو اصل میں یہ اس طرح تھا، قومی میرے لوگوں، میری قوم. تو وہ تخفیف کے لیے یا ہٹا دی گئی اور زیر وہاں پہ موجود ہے یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں یہ کیا تھا، قومی یعنی میرے لوگوں، میری قوم. یا قومی، اے میرے لوگوں. تو یہ پورے کا پورا جو یا قومی ہے یہ محلاً کیا ہوا، ندا اور منادہ دونوں، یعنی حرف ندا اور منادہ دونوں مل کر یہ محلاً کیا ہوئے، یہ منصوب ہوئے نا، کیونکہ یہ مقول القول ہے، یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے. یا قومی انکم، انہ حرف مشبہ بالفعل. تو یاد رکھیں کہ درمیان میں ویسے جب کوئی آتا ہے اس طرح کا لفظ تو وہ انا ہوتا ہے، لیکن قالا کے بعد، قالا یقولو کے بعد ہمیشہ انا آتا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھیں. یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، تو کم ضمیر متصل مبنی اور محلاً منصوب ہے کیونکہ یہ انا کا اسم واقع ہو رہا ہے. ظلمتم، ظلم 3 حروف ہے نا، ثلاثی مجرد ہے. ظلمتم ہم کیا کہیں گے، فعل ماض مبنی علی السکون، اور تا جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ فاعل ہے، اور جو میم آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، علامت و جمع الذکور، یعنی جمع مذکر کی علامت ہے کہ خطاب جو ہے وہ جمع کی طرف ہے، یہ مطلب ہے. ظلمتم تو اس میں فاعل بھی آ گیا نا،
وہ تو جو ہے وہ کیا ہے تے کے اوپر پیش، یہ محلن مرفوع ہے چونکہ یہ ضمیر ہے اور یہ فاعل واقع ہو رہی ہے. ظلم تم نے ظلم کیا. انفسکم، انفسا نفس کی جمع انفس، سین کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے تو زبر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی منصوب ہے، یعنی ظلم اپنی جانوں پہ کیا نا، تو یہ مفعول بھی منصوب ہے بالفتح ظاہرہ، اور یہ مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن مجرور ہے کیونکہ یہ یہاں پہ مضاف الیہ ہے. ظلمتم انفسکم، وہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم تم نے تو اپنی جانوں پر ظلم کیا، مطلب ہے کہ شرک میں مبتلا ہوئے. وہ احکام جو میں تمہیں بتا کے گیا تھا تو رات لینے اللہ کی طرف سے 40 دن اور یا 40 رات کا وعدہ تھا، میں نے وہاں پہ اعتکاف کرنا تھا اور مجھے کتاب ملنی تھی، تمہیں چھوڑ کے گیا اور پیچھے تم نے جو ہے شرک کرنا شروع کر دیا. ایک انسان کا بنایا ہوا بچڑا ہے اور تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، وہ اللہ کے سارے احکام تم بھول گئے. کیا تمہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تمہارا خالق، مالک، رازق؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کی ایک قوم میں ایک حصہ جو تھا اس نے وہ شرک کیا اور کچھ لوگ جو تھے وہ اس کی باتوں میں نہیں آئے. تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. آگے وجہ بتائی کہ کس وجہ سے، بے اتخاذکم العجلہ، تو بے کیا ہے؟ با وجہ ہے. اب اتخاذ، اب دیکھیں یہ بھی باب افتعال میں سے ہے، یہ آج ہم نے پڑھا نہیں ہے کیونکہ اس میں 2 حرف تھے نا، وہ ہم نیکسٹ سیشن میں پڑھیں. تو اتخاذ باب افتعال میں سے، اتخذ یتخذ اتخاذ، اور جیسے پچھلی آیت میں تھا اتخذتم العجلہ، تو یہاں پہ یہ اتخاذ مصدر کے طور پہ ہے، بے اتخاذکم، کہ تم نے اس بچڑے کو ایڈاپٹ کیا بطور معبود کی. اتخاذ کا مطلب تھا پکڑنا، ایڈاپٹ کرنا. تم نے اس کو بطور الہ کے معبود کے ٹریٹ کیا. اتخاذ کیا ہوگا؟ اس میں مجرور بالکسرہ ادا ہے، اتخاذ زال کے نیچے زیر ہے، اور یہ مضاف بھی ہے. ہم ضمیر متصل ہے مبنی اور معلن مجرور ہے چونکہ یہ اتخاذ کا مضاف الیہ ہے. العجلہ، تو یہاں پہ یہ مفعول بھی منصوب ہے کیونکہ یہاں پہ جو مصدر ہے اتخاذ کا اس کو کہتے ہیں کہ یعمل عمل الفعل، وہ فعل کا قائم مقام ہے. جیسے معنی یہ ہو کہ بے انکم اتخذتم العجلہ، یعنی اس طرح عبارت بنتی ہے. یہ مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے، بے اتخاذکم العجلہ. ویسے تو میم ساکن ہوتا ہے نا، لیکن چونکہ العجل کے پیچھے جو حمزہ ہے وہ حمزہ الوصل ہے اور اس نے پچھلے حرف کے ساتھ جمنا ہے، تو پچھلے حرف تو ساکن تھا تو یہ 2 ساکن ہو گئے، اس لیے میم کے اوپر پیش لگایا گیا بے اتخاذکم العجلہ. ویسے یہ پیش نہیں ہے، یہ تلفظ کے لیے لگایا گیا. فا، یہ فا سببی ہے. فتوبوا الی بارئکم، توبو تابا یتوبو سے ہے. توبو کیا ہے؟ فعل امر ہے، اور فعل امر کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی حذف النون، چونکہ اس کا مضارع جو ہے وہ افعال خمسہ میں سے، وہ اصل میں تھا تتوبون، تتوبون، تو تا جو ہے علامت مضارع اس کو ہٹایا گیا، نون کو حذف کیا گیا، یہ بن گیا توبو. تو اس میں چونکہ ساکن نہیں تھا شروع میں اس لیے حمزہ کی ضرورت پیش نہیں آئی، آپ نے کہا توبو، فتوبو. تو واو جو ہے یہ فاعل کی ہے اور اس میں الف کون سا ہے؟ الف الفارقہ. تو پس تم توبہ کرو الا، کس کی طرف توبہ کرو؟ بارئکم، بارئ برا سے ہے نا، اس کا مطلب خلق، بارئ کا مطلب خالق. اللہ کے ناموں میں بھی ہے نا، والباری، وہ باری ہے یعنی وہ خالق ہے. تو بارئ حمزہ کے نیچے زیر ہے کیونکہ الا پیچھے لگا ہوا ہے، تو کہیں گے بارئ، یہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہر اور مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر متصل ہے مبنی اور معلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ. اپنے خالق سے توبہ کرو، اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اور توبہ طلب کرو. تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، معافی مانگو اللہ سے. تو جب اللہ سے کہا گیا کہ یہ اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے، تو معافی تو بہت دفعہ اللہ نے دی تھی نا ان کو، بنی اسرائیل کو. تو ابھی چونکہ جرم بہت بڑا تھا اور وہ شرک ہے، اور شرک تو اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے انہوں نے توبہ کی ہے تو اب ایک سزا بھی تجویز کی جاتی ہے، اور جتنا بڑا جرم ہے اتنی بڑی سزا ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا سامری جادوگر کے چنگل میں نہیں پھنسے تھے اور اللہ کو یاد کرتے رہے، ڈرتے رہے،
وہ ذرا اٹھائیں نا تلواریں میان سے نکالیں اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان کی گردنیں اڑا دیں. اب اس میں ان کے رشتے دار بھی تھے, ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ ہو کوئی بیٹا ہو, تو بڑا سخت قسم کا حکم تھا, لیکن جب تک وہ اس حکم کے اوپر تعمیل نہیں کرتے ان کی توبہ قبول نہ ہونی تھی. تو ایسا ہی کیا گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 70,000 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. تو پھر حضرت موسیٰ نے التجا کی تو آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ان کو معاف فرمایا. بہرحال یہ تو ایک اس کی تفصیل میں ہے, مزید ہم نہیں جاتے کیونکہ ہمارا یہاں پہ جو کام ہے وہ ترکیب نحوی اور صرفی کا ہے. تو ذرا آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. تو کیا ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, فا یہ یہاں پہ عطف کے لیے آئی نا, اصل میں اقتلوا, تو چونکہ فا نے ساتھ ملنا ہے تو حمزہ جو ہے یہ تو حمزۃ الوصل ہے, اس نے تلفظ سے گر جانا ہے, تو یہ ہوگا فَاقْتُلُوا. اور اگر فا کو ہٹا کے الگ سے پڑھیں تو کہیں گے اقتلوا, کہ قتل کرو, مارو, گردنیں اڑاؤ. انفسکم اپنے آپ کو قتل کرو. انفسا مفعول بھی منصوب بالفتح ظاہرہ اور مضاف بھی ہے. کم ضمیر متصل مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم. ذالکم میں ابھی دیکھیں کہ ایک را ہے, ایک لام ہے, ایک کاف ہے, ایک میم ہے, 1 2 3 4 چیزیں. را اس میں اشارہ ہے, لام کس لیے, لام بعد کے لیے, دور کی طرف اشارہ ہے. کاف جو ہے وہ خطاب کا ہے کہ سامنے والے جو لوگ ہیں ان کو اشارہ دیا جا رہا ہے. اور میم کیا ہے, علامت جمع الذکور ہے کہ وہ ہیں مذکر لوگ اور زیادہ ہیں تعداد میں, جمع ہے. یہ پورے کا پورا ذالکم جو ہے یہ کیونکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے اس لیے معلن مرفوع ہے. خیرن یہ یہاں پہ خبر ہے, مرفوع بالضمہ ظاہر, خیرن تنوین ہے نا, کہ یہ جو کچھ ہوا, جو حکم دیا گیا, پھر وہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑائیں گئیں, پھر انہوں نے توبہ کی, پھر ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی. یہ پورا جو حادثہ ہے, یہ جو پورا ایک کام ہوا ہے, یہ خیر ہے, اس میں بہتری ہے. دیکھنے میں تو نظر آتا ہے کہ خون خرابہ ہے, لیکن اگر اندرونی طور پر دیکھا جائے تو اس میں خیر ہے, کیونکہ وہ اتنا بڑا جرم جو شرک کا جرم تھا, تو اس کی سزا پا لینے کے بعد چونکہ خون بہایا گیا تو ان کو معاف بھی کر دیا گیا, کہ توبہ قبول بھی. خیرن یہ خبر مرفوع ہے. لکم لے حرف جر ہے, کم ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے, اور یہ متعلق کس کے, خبر کے, خیر کے متعلق, کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ جو تھا یہ خیر ہے, اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے, اچھائی ہے. عند بارئکم, عند یہ ظرف مکان ہے, عند اس کا مطلب نزدیک, بارئکم تمہارے خالق کے نزدیک. بارئ یہاں پہ مجرور ہے چونکہ عند اس کے پیچھے آیا ہے اور یہ مضاف بن کے آیا ہے نا, تو ویسے عند جو ہے اس کو ہم کیا کہیں گے, ظرف مکان مبنی علی الفتح, زبر اس کے اوپر لگی ہوئی. بارئ مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے اور مضاف بھی ہے. کم ضمیر متصل ہے مبنی ہے مجرور ہے, اور محلن مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. یعنی یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک ایک بہتر عمل تھا, ایک بہتر عمل ہے, خیر ہے, اس میں بھلائی ہے. اس کو اس نظر سے نہ دیکھو کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑائی گئی ہیں تو یہ تو بڑا خون خرابہ ہوا ہے, لیکن یہ تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہے, یہ سزا دنیا کے اندر ہی مل گئی. فتاب علیکم, فا عطف کی ہے, اور تابہ یہ فعل ماضی ہے اور مبنی علی الفتح, تاب یتوب, تو اس نے معاف کر دیا, اللہ نے معاف کر دیا. اس کے اندر فاعل پوشیدہ ہے اور وہ ہے ہوا, وہ فاعل مستتر تقدیر ہوا یعنی اللہ, کہ اللہ نے معاف کر دیا. علیکم اعلی حرف جر, اور کم ضمیر ہے مبنی ہے محلن مجرور ہے نا کیونکہ اس کے پیچھے اللہ آیا ہے, تو تاب اعلی اس کی پریپوزیشن ہے. فتاب علیکم, اللہ نے تم کو معاف کیا. ان پھر وہی حرف ناسخ ہے, حرف مشبہ بالفعل, اور ہو ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن منصوب ہے نا کیونکہ یہ انا کا اسم ہے. انا کا اسم کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے, وہ ایک مفرد کلمہ بھی ہو سکتا ہے, وہ جمع مذکر سالم بھی ہو سکتا ہے, وہ تثنیہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو چونکہ ضمائر جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں, تو مبنی چیز نہ بذات خود نہ منصوب ہوتی ہے, نہ مجرور نہ مرفوع,
وہ محلن مرفوع ہوگی، محلن منصوب ہوگی، محلن مجرور ہوگی. تو یہاں پہ یہ محلن منصوب ہے کیونکہ یہ محل، یہ جگہ جو ہے یہ نصب کی. التواب الرحیم، ہوا التواب الرحیم. اب اگر آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہوا جو ہے یہ یہاں سے ایک الگ جملہ شروع ہو رہا ہے، یہ مبتدا ہے، ضمیر ہے اور ضمیر منفصل ہے اور محلن مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے. التواب یہ خبر ہے، خبر مرفوع ہے، اور الرحیم اس کی دوسری خبر ہے. تو یہ ہوا التواب الرحیم یہ پورا مل کر ایک جملہ اسمیہ ہے، اور یہ سارے کا سارا جملہ اسمیہ محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے ان کی. یا پھر آپ کہیں کہ ہوا جو ہے یہ ضمیر فاصل ہے، مبنی ہے، لا محل لہ من الاعراب. تو التواب یہ خبر ہے ان کی، اور الرحیم اس کی دوسری خبر ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الرحیم صفت ہے التواب اور تواب موصوف. یہ اس کے مطلب اعراب آپ کر سکتے ہیں. یعنی آخر میں یہی کہا گیا کہ اللہ جو ہے وہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا، تواب فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو جب اس کی بارگاہ میں انسان کھڑے ہو کر اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے کہ میں عاصی ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے جو سزا دی جائے گی میں اس کو خوشی سے قبول کروں گا، لیکن میری توبہ کو قبول کیا جائے. تو اللہ جو ہے وہ تواب ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلی آیات پر ہم ان کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے.